یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ یولج 2 مرتبہ ہے، لیل بھی 2 مرتبہ ہے اور نہار بھی 2 مرتبہ ہے، بیچ میں فی اور واو کا اضافہ ہے، بس فرق ہے، آگے پیچھے الفاظ ہیں۔ یو واو مدہ ہے، لام کو جلدی معروف پڑھنا ہے، جیم کو اللیل کے لام سے ملانا ہے، لئی یا لین ہے۔ فی النہار میں فا کو نون سے ملانا ہے تو غنہ ہوگا۔ فی النہاری، ہا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، را باریک ہے۔ پھر آیا یولج النہار، یو واو مدہ لام باریک، جیم کو النہار کی نون سے ملانا ہے، ادغام شمسی اب غنہ ہوگا۔ یولج النہار، ہا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، را پورا۔ فی اللیل، شروع میں یولج اللیل پڑھا تھا، ابھی فی اللیل پڑھ رہے ہیں، فا کو لام سے ملانا ہے، اس کو لیل نہیں پڑھنا، فی اللیل دونوں جگہ لیل ہے، یا لین ہے، یہ نرمی سے پڑھا جائے گا معروف طریقے سے، مجہول نہیں پڑھنا، اور لام ساکن کر دیں گے وقفاً تو لین عارض للسکون بن جائے گی، یعنی فی اللیل، یہ لین ہے یا لین ہے تو لین وقفی یا لین عارض للسکون بنی۔ اب ہم نے اس کو لمبا کیا، لام ساکن پہ اظہار وقفاً۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورة التغابن کی آیت نمبر 4 میں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، اور یہاں پہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے۔ وَهُوَ جلدی پڑھنا ہے، علیم میں عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لی یائے مدہ ہے، یہ 2 حرکات لمبا ہے، تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے مم اقلاب ہو رہا ہے، نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھ رہے ہیں، علیم بذات الصدور۔ ذال نرمی سے ادا ہوگا، ذال الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، تا کو صدور کے صاد سے ملا دیں گے، یہ ادغام شمسی ہے، الف لام نہیں پڑھا جائے گا، صاد پر پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، دال کو لمبا کریں گے، را کو وقفاً پر پڑھیں گے، بذات الصدور وقفاً، یہ مد عارض للسکون ہے، لمبا کیا، را پر پڑھیے، ملانے کی صورت میں را باریک پڑھی جائے گی، پھر دو کو وہ 2 حرکات ہی لمبا کریں گے، وہ مدہ ہے، را باریک پڑھ کے جلدی ادا کر کے آگے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہوگا۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔